बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। पीडीएम की जानिब से पीपल्स पार्टी और एएनपी को शो कॉज नोटिस इत्तेहाद की ताबूत में आखिरी कील साबित होते नजर आ रहे हैं। दोनों जमातें शो कॉज नोटिस मिलने पर सख्त नाराज है। एएनपी ने तो पीडीएम से अलहदगी का ऐलान कर दिया और इत्तेहाद के तमाम ओहदे भी छोड़ने का फैसला किया है। पार्टी के रहनुमा अमीर होती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया कि पीडीएम को ज़ाती मफाद के लिए हाईजैक कर लिया गया है। ज़ाती मफाद के एजेंडे इत्तेहाद का साथ नहीं दे सकते, इसीलिए इससे अलहदगी इख्तियार करे हैं। लेट्स वॉच अमीर हैदर होती। कि जिन अगराज़ व मकासद के लिए पीडीएम को कायम किया गया था, आज हमें ये नजर आ रहा है कि शायद पीडीएम को किसी दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। कुछ ज्यादा सियासी एजेंडा के हसूल के लिए पीडीएम को इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। लिहाजा हम जाती एजेंडास के लिए किसी का साथ नहीं दे सकते। पीडीएम तो मैं नहीं कहूंगा, पीडीएम अब नहीं कहा जा सकता इसको, लेकिन एएनपी जो मखसूस सियासी एजेंडा है और कुछ मखसूस सियासी जमातें जो अब पीडीएम को जिस तरीके से हाईजैक कर रही है, बल्कि हाईजैक कर चुके हैं, तो एएनपी इस प्रोसेस से अपने आप को विड्रॉ कर रही है। एएनपी ने शोकॉज नोटिस जारी करने वालों को इत्तेहाद के खात्मे का जिम्मेदार करार दिया। उन्होंने कहा उन्हीं का सारा कसूर है। इनका इशारा किस तरफ था? मरीम नवाज और मौलाना फजल रहमान की जानिब खुलकर भी कह दिया उन्होंने। अमीर हैदर होती ने साथ ही ये सवाल भी उठाया कि वजाहत मांगने वाले पहले पंजाब सेनेट इलेक्शन में पीटीआई और काफ लीग का जो इत्तेहाद हुआ था, इसके बारे में भी वजाहत फरमा दें। लेट्स वॉच हिम। अब तलबी ही करनी है और वजाहत चाहिए आपको, तो हम तो तैयार थे वजाहत देने के लिए, लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगा कि अगर इस पर आपको वजाहत चाहिए थी, तो फिर पंजाब में जो पीटीआई को साथ मिलाकर, मुस्लिम लीग काफ को साथ मिलाकर जो अनअपोज इलेक्शन सेनेट के कराए गए, उस पर फिर वजाहत नहीं बनती थी। और आप लाड़काना में जेयूआई और पीटीआई को देख सकते हैं, तो देखने को तो आप कुछ भी देख सकते हैं। अली मूसा गिलानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जो एएनपी कह रही है ठीक है, कुछ ज़ाती एजेंडाज नजर आना शुरू हो गए पीटीएम के। देखिए, मैं एएनपी की अपनी राय है और वो सोच सकते हैं, कह सकते हैं, सो आई हैव अ राइट टू डिफर विद देम। और मैं ये समझता हूँ, और मैं अभी भी, आपने गिलानी साहब ने कल बड़ा वाज़ेह तौर पर इंटरव्यू में दिया और कहा कि हम पीडीएम का जो अवामी एजेंडा है, उन्होंने अपनी सेनेट की पहली तकरीर में भी कहा, और मैं ये समझता हूँ कि हमें पीडीएम को बिल्कुल हमें कायम रखना चाहिए। और शो कॉज नोटिस से सबसे पहले मैं ये एक चीज़ आवाम को भी बताना चाहता हूँ कि वी ऑल आर ह्यूमन होते हैं, हमारी तो इख्तलाफ भी होता है, हम उसके अंदर हर्ट भी हो सकते हैं, तो वी आर ह्यूमंस। तो ऑब्वियसली एएनपी हर्ट हुई है अपने इस शो कॉज नोटिस से, और उन्होंने उसका रद्द अमल दिया है। पीपल्स पार्टी हर्ट हुई है, देखिए हम भी हर्ट हुए हैं, जिसको ऑब्वियसली, पर वी हैव हमारा अपना तरीकाकार है उसको हैंडल करने का। हम उसको शायद किसी और तरीके से हैंडल करें, हम शायद एएनपी के पास भी जाएं उनको मनाने के लिए कि नहीं, मतलब मौलाना साहब ने अगर भेजा है तो हम जवाब दे देते हैं। वेल, दिस इज अप टू द पार्टी। अगर आप इजाजत दें, जो बात आज की गई है एएनपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना फजल रहमान के हवाले से, कि लग रहा है कि बायस्ड है या वन साइडेड है, न्यूट्रल नहीं है, जैसे कि एक लीडर को होना चाहिए, इत्तेहाद के हेड है वो, यही बात बिलावल भुट्टो ने भी की। पहले मैं आपको बिलावल भुट्टो को सुना दूं। लेट्स वॉच बिलावल भुट्टो। वो जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह है, तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सरबराह पे बहुत अहम जिम्मेदारी है कि वो अपने इत्तेहादियों को साथ रखे और किसी एक जमात का साइड नहीं ले। सो ये मौलाना की जिम्मेदारी है, पीपल्स पार्टी की जिम्मेदारी तो नहीं है कि मनाने जाए एएनपी को। देखिए, हम मौलाना साहब की ज़रूर जिम्मेदारी है, लेकिन एज पार्ट ऑफ दैट हम एक बड़ी जमात होने के नाते हमें भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। इसको हम मंतकी अंजाम तक हमें लेकर जाना चाहिए, इसलिए ये फॉर्म हुई थी। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पर ये बातें इसलिए फैलती हैं क्योंकि हमारे पर एक दूसरे के ऊपर हम इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं। अब आप देखें कि इससे किसको फ़ायदा हो रहा है। आज आप मेरे से शो पे सवाल करते हैं कि पीडीएम के अंदर क्या हो रहा है,
اپوزیشن ورسز اپوزیشن ہو رہی ہے. ہم اپوزیشن ورسز تو گورنمنٹ ہونی چاہیے تھی, لیکن اب ہر جگہ پر اپوزیشن ورسز اپوزیشن ہے. نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عوام کا. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے سب سے ان کا گورنمنٹ کو پہلی ڈیفیٹ سینٹ کے اندر ہوئی جو قرارداد پاس ہوئی. مطلب ہم یہ کام ساتھ ساتھ چل رہا ہے, لیکن عوام کو ہم جو دکھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی یہ آپس میں لڑ. دیکھیں ایک لام تراشی ہے کہ جی انہوں نے باپ کے ووٹ لے. دیکھیں باپ کے ووٹ اور اس طرح کی باتیں آپ کو اگر ڈیٹیلز میں جائیں گے نا, they are sitting in the opposition. Are you saying کہ ANP نے غلط کہا ہے آج یا پریس کانفرنس میں غلط؟ ان کی اپنی رائے ہے, اور وہ اگر انہوں نے صحیح سمجھا تو انہوں نے بالکل صحیح کہا ہوگا. ٹھیک ہے. اگر آپ اجازت دیں, سمر ہارون بلور صاحبہ ہمیں جوائن کریے. I'm very honored to have you on the program. Thank you so much for joining us. ANP نے باضابطہ طور پہ PDM سے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے میم, یا یہ فیصلہ حتمی ہے, یا جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ یہ بات کہی گئی کہ پیپلز پارٹی بھی چاہے گی کہ آپ سے بات کرے, شاید مولانا فضل الرحمان بھی بات کریں, تو کیا یہ فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے؟ Thank you so much for giving me an opportunity to represent my party. دیکھیں بات اس طرح ہے کہ ہمیں آج جو ہم نے مشاورت کی تو ہمیں یہ محسوس ہوا کہ ہمیں PDM سے الگ کرنے کا ایک منصوبہ بنایا گیا ہے, اور ہمیں ایک شو کاز نوٹس بھیج کے ہماری پارٹی کی ساکھ کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی گئی ہے. دیکھیں ہم بھی الائنس کا ایک حصہ تھے, ہمارے پارٹی کا الائنسز میں رہنے کا بہت تجربہ ہے, اور ہم نے کافی بڑا دل کیا ہوا تھا. مطلب بہت ساری باتیں ہم نے اگنور کی ہوئی تھی, ہم نے ان کو سلپ ہونے دیا تھا, بیکاز ہم لارجر گڈ آف PDM کے لیے سوچ رہے تھے. لیکن ایک جب PDM کا کانسٹیٹیوشن ہی نہیں بنا, جب PDM کا کوئی چارٹر نہیں ہے, تو ہمیں کس بیسس پر ایک شو کاز نوٹس بھیجا جاتا ہے؟ مطلب اسٹیئرنگ کمیٹی کی جو میٹنگ تھی اس پہ چاہیے تھا کہ ہماری پارٹی کو بلایا جاتا, وہ سب کے سامنے اپنا موقف پیش کرتے. ہماری پارٹی کے سینیٹرز نے چھپ کے ووٹ نہیں دیا, انہوں نے کھل کے اعلی اعلان یوسف رضا گیلانی صاحب کو ووٹ دیا ہے, جو کہ PDM کا ایک حصے دار پارٹی کے ایک ممبر تھے, ایک نومینی تھے. مطلب ہمارے سینیٹرز نے گورنمنٹ کو ووٹ نہیں دیا, اور پھر وہ لوگ ہم پہ فنگر پوائنٹنگ کر رہے ہیں اور ہمیں شو کاز نوٹس بھیج رہے ہیں, جنہوں نے PTI کے ساتھ مل کر سینٹ کے انتخابات لڑے ہیں پنجاب میں. تو مطلب اتنا زیادہ کھلا تضاد جو ہوتا ہے اس کو پھر برداشت کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا, اور ہم نے سوچا کہ اوکے, اگر کوئی ہمارے ساتھ ایکوالٹی کی بیسس پر پولیٹکس نہیں کرنا چاہتا, یا وہ ہمیں اپنے گروپ میں پسند نہیں کر رہا, تو ہم خود سے ایک سائڈ پر ہو جاتے ہیں. ہم ایک 100 سال پرانی تحریک ہیں, ہم اب تک الائنس کے بغیر اپنی سیاست کو چلا رہے تھے, ہم فیوچر میں بھی عوام کی نمائندگی کرتے رہیں گے, اور اپنے اس الائنس کے علاوہ حکومت کو اپوز کرتے رہیں گے. رائٹ, so I'll come to you علی پرویز ملک. ایسا لگ رہا ہے کہ نہ آپ شو کاز نوٹس بھیجتے, نہ یہ پینڈورا باکس کھلتا. کیا اتنا لیٹس سے کہ ایکسٹریم یا بڑے اوپر حد تک جا کے لینے کی ضرورت تھی ایک ڈیسیجن؟ یاد کیا. دیکھیں میرے چھوٹے بھائی موسیٰ گیلانی صاحب جو آپ کے پاس بیٹھے ہیں, انہوں نے بڑی اچھی بات کی, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ٹیک دس فارورڈ فرام دیٹ پوائنٹ. انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو بھی پارٹی جو PDM کے اندر موجود ہے اور اس الائنس کو کسی نہ کسی اپنے ایکٹ کے ذریعے کمزور بناتی ہے, تو وہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ آج کی جو نالائق حکومت ہے اس کو سپورٹ کر رہی ہوگی, اور اس کو جب عوام کی عدالت کے اندر جانا ہوگا یقیناً لوگ اس کو اسی معیار کے اگینسٹ بھانپیں گے. تو یہ تو میرا سٹارٹنگ یہ آپ لوگ ہی کر رہے ہیں. میری فریہ, میں if had you allowed me to continue, میں صرف گزارش یہ کر رہا تھا کہ سمر صاحبہ نے جو باتیں کی, میں ان کو ہمبلی ریکویسٹ کروں گا کہ سپٹمبر کے اندر جو پچھلے سال APC کنوین ہوئی تھی, اس کا جو اگریمنٹ ساری پارٹیز نے سائن کیا تھا, اس کے اندر جو جد و جہد کے لیے جو فریم ورک طے کیا گیا تھا, جو آبجیکٹو طے کیا گیا تھا, کائنڈلی اس جو شیٹ ہے یا اس اگریمنٹ کے اگینسٹ ذرا ایویلیویٹ کر کے دیکھ لیں کہ کون سی پارٹی نے کوئی ایسا ایکشن لیا ہے جو اس کی اسپرٹ کے خلاف تھا. تو مگر جو آپ کو موسیٰ نے بات کی, دیکھیں بات اس طرح
तरह से है कि ये किसी इंडिविजुअल के खिलाफ तो कोई एक्शन मांगा नहीं गया ना, या कोई एक्सप्लेनेशन मांगी नहीं गई। जो पीडीएम की जो गवर्निंग बॉडी वहां पे कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उसके अंदर सदर जो थे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं। अगर सदर जो अलायंस का है उसने ये समझा कि जी हम एक्सप्लेनेशन किसी भी पार्टी से जिसने कोई ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट उनकी नजर के अंदर किया है, तो इसके ऊपर इतना ज्यादा एजिटेट होने की जरूरत नहीं है मेरी नजर के अंदर। उसके अंदर जिस तरह पीपल्स पार्टी की तरफ से राजा परवेज अशरफ का इंटरव्यू देखा हो अगर हामिद मीर के साथ? नहीं, मैंने नहीं देखा। उन्होंने ये बात की थी, उन्होंने कहा था कि मेरी भी एक पोजीशन है पीडीएम के इत्तेहाद में, मुझे पता ही नहीं चला, मुझे लूप में ही नहीं रखा गया। सो एक इत्तेहाद में जब आप होते हैं तो क्या आप एलियनेट कर सकते हैं कुछ जमातों को? बिल्कुल, अगर राजा साहब ने ये बात की है, उनकी वैलिड ग्रीवेंस है। इसी तरह तो मैं आपको बात ये कर रहा हूं, उनको पीडीएम के प्लेटफॉर्म के ऊपर ही मामलात को तय करना पड़ेगा ना, क्योंकि तो बात आपको जो समझने की जरूरत अगर हमें बुलाया जाएगा तो हम वहां पे मामलात को तय करेंगे ना जी। मैडम मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप जरूर अपनी बात पे बात कर लीजिएगा, मुझे बात तो करने देना। बात इस तरह से है कि देखें, हम यहाँ पे जो 10 पार्टीज पीडीएम के इत्तेहाद के अंदर हैं फरिया, आई कैन रिस्पेक्ट द फैक्ट कि जी हम सब की अपनी अपनी ओपिनियंस है। आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जब पीपल्स पार्टी ने कहा कि जी हम इस्तीफों के ऊपर वी वांट टू गो बैक टू आवर सीएसी एंड हम आपको दोबारा आके अपनी ओपिनियन बताएंगे, पर व्हाट आई कैन नॉट एक्सेप्ट या जिससे मुझे दुख हुआ या अफसोस हुआ वो ये है कि जो इत्तेहाद ही आपने कायम किया है वो इत्तेमाद की बिना के ऊपर है। अगर आप उस को ठेस पहुंचाते हैं और जो भी कमिटमेंट्स आपकी उस अलायंस के अंदर तय होती हैं कि कौन सी पोजीशन के लिए कौन सी पार्टी का कैंडिडेट कंटेस्ट करेगा, और उसके ऊपर अगर आप बैक ट्रैक करते हैं और आप अपने इत्तेहाद का जो स्ट्रक्चर है उसको ऑन बोर्ड नहीं लेते, तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट क्या कहते हैं जो सेटबैक इस इत्तेहाद को मिला है। पर मैं आपसे गुजारिश ये करूंगा, इन चीजों को करेक्ट करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो पीडीएम का ही प्लेटफॉर्म है और उसके ऊपर सबको आना चाहिए। लेकिन शो कॉज तो आप चलो ठीक है, उसमें बात कर रहे थे। अहमद जवाद साहब, क्या हुकूमत पीडीएम के इत्तेहाद से अलग होने वालों से राब्ते करेगी? क्या आप समझते हैं कि ये मौका है आपके लिए एंगेज करने का अपोजिशन को? फ्रिया, उसका जवाब देने से पहले थोड़ा सा मैं कुछ अर्ज़ करना चाहूँगा। देखें, आज से कुछ 3-4 महीने पहले हम टॉक शोज़ में आते थे, पीटीआई के नुमाइंदे, आपके भी टॉक शो में मैं आता था, तो सिनेरियो ये होता था कि एक पीडीएम और उसके 3-4 कंपोनेंट्स, एक जेयूआईएफ, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, लगाते थे आप इतने लोगों को बुला लिया और हमें अकेले बुला लिया। 3 तरफ से हमारे पर अटैक होता था और एक अकेला पीटीआई के नुमाइंदा उसको डिफेंड करता था। लेकिन देखें अब अल्लाह का करना क्या हुआ है कि आज टॉक शो का आधा हिस्सा गुजर जाता है, उस पहले आधे हिस्से में वो 3-4 पार्टियां आपस में एक दूसरे से शिकवे शिकायत, गिले, इल्ज़ामात, एक्सप्लेनेशन, और सबकी ज़बान पे एक लफ्ज़ ये भी होता है कि पीडीएम को कायम रखना है, यानी जो चीज़ गिर रही होती है उसी को कहा जाता है कि कायम रखना है। तो देखें, सूरत हाल बदल गई है। अब जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, देखें, So you're comfortable, आप ये बता रहे हैं कि हम खुश हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करते। हमारी जो अली मूसा गिलानी बात कर रहे थे, आपने वही बात कर दी कि फ़ायदा आपको हो रहा है। एक अननेचुरल अलायंस था, जाहिर है कि उसका कुछ अरसे के बाद उसने एक्सपोज होना ही था, और वो ज़ाहिर है उसने अपना टाइम लिया। एक साइकिल होता है, एक पॉलिटिकल साइकिल होता है, उसके बाद वो चीज़ें सारी सामने आ गई खुल के। अभी देखें, हुकूमत का, मैं उसको इमरान खान की, प्राइम मिनिस्टर की जो बात है कल परसों उन्होंने कही थी कि हमें अब पीडीएम के बारे में फ़िक्र छोड़ देनी चाहिए, हमें अपनी कारकर्दगी और अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर अगले 2.5 साल में तवज्जो देनी है, क्योंकि हमारा अब ये काम है। पीडीएम के इसी बात से मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पीडीएम इसलिए इस वक्त हमारे लिए कोई वरी नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। ये अपना लेकिन आपकी परफॉर्मेंस ऑन लाइटर नोट सबके लिए काफ़ी जी, परफॉर्मेंस का ये है कि देखें 2.5 साल में अगर आप इकोनॉमिक महाज पे कहें तो बहुत खातर खा कामयाबियां हैं, जो कि फैक्ट्स एंड फिगर के साथ में पेश कर सकता हूँ। $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट। एंड वेलकम बैक। वक्फे पे जाने से पहले गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की बात हो रही थी। अली मूसा गिलानी साहब, अब ये लग रहा है कि ऑपोजिशन के अंदर ही दरारें हैं। सो क्या अब हम नेक्स्ट ऑपोजिशन पीपल्स पार्टी को लीड लेते हुए देखेंगे, या पीपल्स पार्टी फ्रेंडली ऑपोजिशन होगी जो आपको नून लीग कह रही? देखिए, आप ये तो आपको वक्त बता देगा। और दूसरी बात यह है कि पीडीएम और नो पीडीएम, हम अपोजिशन में तो है ना, हमने अपोजिशन तो करनी है। हम पॉइंट टू पॉइंट एजेंडे के ऊपर हम इकट्ठे भी होंगे। गवर्नमेंट की बिल्स को जो हमें लगेगा कि ये नहीं है अवाम के मफाद में, हम डिफीट भी करेंगे, हम उसको अपोज भी करेंगे। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं अपनी राय दे रहा हूँ ना, मैं तो पीडीएम की राय नहीं दे रहा। यहाँ पर
آپ نے علی بھائی بیٹھے ہیں نون لیگ کے, وہ اپنی اپوزیشن بات, ہمارا ٹارگیٹ تو ایک ہی ہے. اب ہم پہلے ایک طریقے سے جا رہے تھے جو کہ ہمیں جانا چاہیے تھا. دیکھیں میں آج بھی اپنی پرسنل رائے میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے تھا, اور جوائنٹلی جو ہے obviously ہماری طاقت زیادہ تھی. لیکن اگر اکیلے اکیلے کرنا چاہتے ہیں, مولانا صاحب کرنا چاہتے ہیں, نون لیگ کرنا چاہتی ہے, پیپلز پارٹی کرنا چاہتی ہے, اکیلے اکیلے کریں گے تو ہم سب اپنی پارٹی کے پابند ہیں, اور ہم اپنی پارٹی کی لائن فالو کریں گے وچ از فار دا پیپل, وچ از اگینسٹ. دیکھیں میرا کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے عمران خان سے, نہ انہوں نے, نہ میرا کوئی ذاتی دشمنی کسی بھی بندے سے ہے. میں عمران خان صاحب کو خلاف تب بات کروں گا جب ہاں وہ اگر کوئی غلط بیان دیں گے کہ جی سیکشول ابیوز اس لیے ہوتی ہے کہ عورتیں کپڑے ٹھیک نہیں پہنتی, مطلب ڈفرنٹ چیز بات کریں گے تو میں اس کو کرٹیسائز کروں گا. مہنگائی پہ میں ان کو کرٹیسائز کروں گا, میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن پر ان کو کرٹیسائز کروں گا. میں دیکھیں میں ایجنڈے پہ کرٹیسائز کروں گا نا, میرا ذاتی اختلاف تو کسی کے ساتھ نہیں ہے, نہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے, نہ کسی اور جماعت کے ساتھ ہے. تو ہم یہ کام کریں گے. تو اصل کام ہی اپوزیشن کا یہ ہے. اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو حکومت کرنے کا اب معذرت کے ساتھ اختیار نہیں رہتا جب وہ ڈیفیٹ سینٹ کے اندر ان کو ہوئی تھی جوائنٹلی. دیکھیں یہ تو اب اپنا عزت بچانے والی بات ہے. گورنمنٹ کو ابھی بھی الٹیمیٹم دیتے ہیں آپ. دیکھیں ان کو گھر جانا چاہیے تھا. عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا, یہ اسمبلیاں تحلیل کر دے. ان کے دل کے اندر تو عمران خان کو پتا ہے کہ لوگوں نے دل سے اگر کہا جائے تو مجھے ووٹ نہیں دیا. ہاں زبردستی بٹھا کر چراہے کی طرح, بھیڑ بکریوں کی طرح لے کر آنا ہے اسمبلی میں اور اعتماد کا ووٹ لینا ہے, تو وہ تو لے لیا انہوں نے, وہ تو کوئی بھی دے دے گا اعتماد کا ووٹ. لیکن جب ووٹ اعتماد کا صحیح والا تھا تو وہ عمران خان صاحب کو دل میں بھی پتا ہے, اور ان کی باڈی لینگویج بھی چینج ہو گئی. اور ان کو, انہوں نے جب اپنی اسپیچ دی تو ان کا جو غصہ تھا, ان کی جو فرسٹریشن تھی وہ نظر آ رہی تھی. تو ان کو چلے جانا چاہیے تھا, دوبارہ الیکشن کرا لیتے. اگر عوام ان کے ساتھ ہے تو اب دوبارہ ووٹ دے دیں گے. ٹھیک ہے, اگر ہم دوبارہ پی ڈی ایم کی طرف آئیں, کیونکہ مین ایجنڈا ایک ہی ہے سمر ہارون بلوچ صاحبہ, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان سے آپ کے تحفظات ہیں وہی پیپلز پارٹی نے بھی کہے, کیا پی ڈی ایم کا ہیڈ چینج کر دیا جائے تو معاملات چینج ہو سکتے ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیں ہم نے جب پی ڈی ایم جوائن کی تھی, ہم پاکستان پیپلز پارٹی کی دعوت پہ آل پارٹیز کانفرنس میں گئے تھے, اور وہاں پہ یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ یہ جو پی ڈی ایم کا ہیڈ ہے یہ کچھ عرصے بعد روٹیٹ ہوگا, چیئرمین شپ اس کی روٹیٹ ہوگی, بیکاز فرام دی آؤٹ سیٹ یہ ہم سب کو پتا تھا کہ ہر پارٹی کی اپنی پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے, لیفٹ اور رائٹ اپنی لیننگز ہیں. تو اگر یہ لیڈرشپ چینج ہوتی رہے گی تو ہر پارٹی کی آئیڈیالوجی کو ایک فیئر چانس ملے گا. پہلے تو وہ چیز جو میرے بھائی نے کہا کہ میں چارٹر پڑھ لوں, اس چارٹر میں یہ چیز بھی لکھی ہوئی ہے, اس چیز کو کنوینئنٹلی پش ٹو سائڈ کر دیا گیا. ہم لائک آئی سیڈ وی پلیڈ along فار دا بیٹرمنٹ آف دی الائنس, بٹ there has to be a point جب ہم نے اپنی سیاست کو, اپنی پارٹی کو, اپنے ورکر کے مورال کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اور جیسے گیلانی صاحب نے کہا, ہم گورنمنٹ کے ساتھ نہیں جڑ گئے ہیں, ہم ابھی بھی اپوزیشن میں ہیں. گورنمنٹ کی تعریف کرنے لائق کوئی کام ہے ہی نہیں. ہم اسی جد و جہد کے ساتھ گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے رہیں گے, ان کی خامیاں پن پوائنٹ کرتے رہیں گے in the hope for better governance, and we will continue to push for electoral reforms which is one of the basis of founding the PDM. لیکن اس طریقے سے کہ اگر ہم ایگوز کو پینڈر کریں, کسی پارٹیوں کو بڑا اور چھوٹا کریں, اور ہم کسی کے ذاتی مفاد کو پش کریں, تو پھر اس کے لیے عوامی نیشنل پارٹی کا پلیٹ فارم کے لیے پی ڈی ایم کا پلیٹ فارم درست نہیں ہے. رائٹ, آئی ول کم ٹو یو علی صاحب, کہ نون لیگ کے کیوں اسپوکس پرسن لگ رہے ہیں مولانا فضل الرحمان, چاہے پیپلز پارٹی یہ بات کہے چاہے یہ اے این پی بات کرے, کیا اگر ہیڈ چینج کرنے سے آپ کی پی ٹی ایم کا اتحاد بچ سکتا ہے تو اس پہ غور ہو سکتا ہے؟ دیکھیں فریہ, پہلی بات تو دیکھیں ہم اصول یہاں پہ طے کر لیں کہ ہم نے نظام کو آگے لے کے کس طرح چلانا ہے. دیکھیں سب سے بڑا جو میرے خیال سے جو غلط روایت پچھلے چند دنوں کے اندر ڈلی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندرونی جو اختلافات ہوتے ہیں آپ ان کو پبلک سفیئر کے اندر لے کے آ رہے ہیں, یا یونیلیٹرلی ان کے اوپر ایکٹ کریں وچ از ان اپروپریٹ. میں صرف آپ سے یہ گزارش کروں گا, اس کے علاوہ جو جس کی گریونس ہے, پی ڈی ایم کا ایک گورننگ سٹرکچر موجود ہے, وہاں پہ لے کے آئیں اور یقیناً اس کو ڈسکس بھی کیا جائے گا. کوئی سنے نا, اندر مہینوں پہلے یہ بات پیپلز پارٹی کے سورسز سے ہمیں پتہ چل گئی تھی کہ وہ نہیں ریزائن کرنا چاہتے,
آپ کو بتا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کو بتا رہے ہیں. میں اس کا جواب دے دوں. میں گزارش آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ آپ نہیں جانتی کہ پی ڈی ایم کی 10 جماعتوں کے اندر سے 9 پارٹیز بشمول اے این پی ان کا سینٹ کے الیکشنز اور بائی الیکشنز کے اوپر ان کا کیا پوائنٹ آف ویو تھا. اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی اوپینین یا پاکستان مسلم لیگ نواز کی اوپینین ہی امپوز کرنی ہوتی تو کیا ہم ان الیکشنز کے اندر جاتے؟ مجھے آپ بتا دیں. آپ مجھے بتا دیں کہ اگر ہم نے ریزگنیشنز کے اوپر اے این پی بھی اور ہم ساری پارٹیز کلیئر تھیں کہ جی لانگ مارچ ان اٹ سیلف کچھ نہیں ہے، آپ کو ایک فیزڈ انداز کے اندر پریشر کو بڑھانا پڑے گا، تو ہم وہاں پہ جب لانگ مارچ کو ڈیفر کیوں کرتے؟ ہم اس کو ایز اٹ از لے کے آگے نہ جائیں. مجھے جواز صاحب کی طرف جانا ہے، لیکن یو شوڈ کامنٹ آن دس. میں گزارش آپ سے یہ کر رہا ہوں، میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنی ڈرٹی لینن کو پبلک میں نہیں صاف کرنا. آپ ساری پارٹیز وہاں پہ آئیں، اپنی بات کریں، انشاءاللہ اس کا حل نکلے گا تاکہ ہم ان نالائکوں کو گھر چھوڑ کے آئیں. یہ تو آپ کو ایک دعوت بھی مل گئی ہے، لیکن آپ کی اپنی پارٹی میں بھی تنقید ہوئی ہے چیئرمین سینٹ کے حوالے سے. مصطفیٰ نواز کھوکر نے کہا، رضا ربانی نے کہا، احتساس احسن بھی کر چکے ہیں تنقید کہ اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ ٹھیک نہیں تھا. دیکھیں، میں آپ کو یہ بات بالکل ہماری پارٹی کے اندر اظہار خیال کا حق ہے ہر کسی کو، اور انہوں نے دیا ہے، اور پارٹی نے ہی یہ فیصلہ کیا کہ کس کو بنانا ہے اور کیسے بنانا ہے. اب یہاں پر بات جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جب ایک الیکشن بن جاتا ہے نا، کہ انہوں نے ایک الیکشن بنا دیا اپوزیشن لیڈر کو. ہمارا بھی گلے شکوے ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم نے کی ہوئیں گی کسی پلیٹ فارم پر، جو شاید علی بھائی کو بھی نہ پتا ہو. جیسے کچھ باتیں علی بھائی کو پتہ ہے، مجھے نہیں پتہ ہوئیں گی کہ ہم نے کی ہوں گی کہیں نہ کہیں باتیں. لیکن آپ کو پارٹی میں وہاں پہ کسی نے سلیکٹڈ کہا تھا یا یہ آن ایئر ہی کہا گیا؟ ایسی کوئی بات نہیں. مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب اس دن ساتھ تھے جب وہ چیئرمین کو، جب اپوزیشن ہمیں نوٹیفیکیشن ہوا ہے، وہ چیمبر میں تھے. انہوں نے چیئرمین سینٹ کے ساتھ چائے پی ہے تو اپوزیشن کے چیمبر میں آئے ہیں ساتھ. مصطفیٰ نواز کھوکر تو ساتھ گئے ہیں جب ہم نے تو تنقید ان کا آفٹر تھاٹ ہوئے گی. تو اب یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا ہوا. ایک ممبر ہے جو کہ باپ کا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آزاد ہے، وہ پچھلے گورنمنٹ میں نون لیگ کے ساتھ تھا. اس گورنمنٹ میں اس نے ہمیں ووٹ دیا ہے سینٹ کا، فار دا چیئرمین سینٹ دیٹ گائے ووٹڈ فار اس. اور یہ بات مسلم لیگ نون کو بھی پتا ہے، اور مسلم لیگ نون نے ہمیں کہا کہ اس نے آپ کو ووٹ دیا ہے، اور ہم نے کہا جی ہمیں ووٹ ملا ہے اس شخص کا. تو وہ شخص جس نے ہمیں ووٹ دیا ہے وہ ہمارے پاس آتا ہے کہ میں نے آپ کو چیئرمین کا ووٹ دیا ہے، میں اپوزیشن میں ہوں، میرے ساتھ 3 آزاد سینیٹرز اور بھی ہیں جو کہ ہم اپوزیشن بینچز میں بیٹھیں گے. وہ گورنمنٹ بینچز پہ نہیں بیٹھے ہوئے سینیٹرز، دے آر سٹنگ آن دی اپوزیشن بینچز. وہ اپوزیشن بینچز میں آئے ہیں، اپوزیشن کی تعداد بڑی ہے، اور انہوں نے اپوزیشن لیڈر کے لیے پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کے لیے انہوں نے سائن کیا. اینڈ جو انہوں نے لیٹر لکھا ہے، اس لیٹر پہ لکھا ہے وی دی انڈیپینڈنٹ سینیٹرز وش ٹو سٹ آن دی اپوزیشن بینچز اینڈ نومینیٹ یوسف رضا گیلانی فرام دی پاکستان پیپلز پارٹی ایز اپوزیشن. رائٹ، لیکن یہ وہ کنونس ہوتے ہیں کہ نہیں، مسئلہ یہ ہے. ہم نے کسی کو کنونس نہیں کرنا. اگر نون لیگ کنونس نہیں ہوتی تو ان کی اپنی مرضی ہے. بات پھر دیکھیں اس طرح کی بات کی جائے گی نا، ہمیں اریٹیٹ کیا جائے گا، تو پھر ہم بھی پوچھیں گے کہ آپ مجھے بتائیں کہ پنجاب کے اندر کیا ہوا تھا. میں بالکل کیا ہوا تھا، ایک دم سب آندھا پوز ہو گیا. دیکھیں وہ غلط بات ہو جاتی ہے نا کہ ہم نے الزام لگایا کسی کو، ہم نے کہا کہ یہ بڑی خوشائند بات ہے، ہم بھی اس وقت اے این پی نے بھی یہی کہا، اے این پی نے بھی یہی سوال اٹھایا. تو اٹھائیں سوال، ڈیموکریٹک الائنس ہے. دیکھیں ڈیموکریٹک الائنس ہے، انہوں نے اپنی بہتر سوچ میں کہا ہوگا ہم اریٹنٹ نہیں بننا چاہتے کسی چیز کے لیے. لیکن جب ہمارے پر تنقید کی جائے گی اور بار بار ہمیں پیپلز پارٹی میں علی صاحب آپ کے پاس بریک کے بعد آؤں گی. احمد جواد صاحب، ابھی جو سینٹ کی کنفیوژن میں دیکھ لیں، یوسف رضا گیلانی یا دوسری طرف نون لیگ کہہ رہی ہے کہ اعظم طاہر، 2 الگ الگ اپوزیشن لیڈرز نظر آ رہے ہیں. آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں اب یہ تو انہوں نے آپس میں لڑنا ہے اور ثابت کرنا ہے کہ کون بہتر اپوزیشن ہے. لیکن ایک چیز جو دیکھیں بڑی ریپیٹڈلی کہی جاتی ہے، علی چھوٹے بھائی کی طرح انہوں نے 2 دفعہ یہ لفظ استعمال کیا نالائق حکومت کا. یہ تقریباً 2.5 سال سے یہ استعارہ جو ہے نا یہ چلایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. لیکن آخر میں ہوا کیا ہے؟ حکومت تو نالائق ثابت نہیں ہوئی. حکومت نے تو نہ صرف سروائیو کیا ہے بلکہ اس ملک کو ترقی کے راستے پہ بھی ڈالا ہے. اپوزیشن نالائق ثابت ہو گئی ہے. اپوزیشن کیسے نالائق ثابت ہو گئی ہے کہ 6 مہینے پہلے ان لوگوں نے جو کمٹمنٹ قوم کے ساتھ کی تھی کہ جی ہم نے اس حکومت کو گرانا ہے، ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے، ہم نے دھرنا کرنا ہے، ہم نے استعفے کرنے ہیں، کچھ بھی نہیں ان سے 6 مہینے میں ہو سکا. انہوں نے پاکستان کے طول و عرض میں انہوں نے جلسے جلوس کیے، یہ عوام کو نہیں انگیج کر سکے. تو پھر یہ نالائکی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو ہوا یہ
کہ حکومت کو نالائق ثابت کرتے کرتے اپوزیشن خود نالائق ثابت ہوگی. دیکھیں آپ کے جو فائنانس منسٹر ہے وہ تو چلے گئے نا اس کے آخر میں. دیکھیں وہ تو چینجز کیبنٹ کے اندر چینجز ہوتی رہتی ہیں. وہ تو آپ کے منسٹرز کہہ رہے ہیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی وجہ سے گئے ہیں وہ, کیونکہ وہ نہیں ہو سکے وہاں پر. دیکھیں جس دن وہ ہارے تھے انہوں نے اس دن بھی ریزائن اپنا پیش کیا تھا, جو ایک مورل کہہ سکتے ہیں اس کو. زبردست وزیر خزانہ. اور کیبنٹ میں چینجز دیکھیں آپ نے کپتان کو, جو بھی کیپٹن ہوتا ہے کیبنٹ کا, اس کو یہ آپ نے دینی ہے یہ فلیکسیبلٹی کہ وہ جو چینج کرنا چاہے, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو. یہ عمران خان کا ایک ہی بالر بال کراتا نا کہ 6 بالیں تو ایک ہی بالر کرائے گا نا, کو جو اعتراض نہیں کرنا چاہیے. عمران خان صاحب یہ عمران خان کا, یہ انہوں نے بالر چینج کر دو, انہوں نے اپنی ٹیم وہ بھی چھکا کھا لیتا ہے, اپنی ٹیم میں چینجز لے آتے ہیں, اور وہ چینجز لانے کا ان کو مینڈیٹ 5 سال کا ملا ہے, اور 5 سال تک وہ چینج لاتے ہیں یا کسی سے کام لیتے ہیں, زیادہ کام لیتے ہیں. یہ کیپٹن کا معاملہ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ رزلٹ کیا ہے. دوبارہ روک لیا ہے چینج کرنا کیبنٹ کو, پہلے کہا تھا کہ کر رہے ہیں پھر کہا نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں چینجز ہوں گی, اور یہ میں آپ کو بتا دوں یس چینجز ہوں گی, لیکن کب ہوں گی, کس کس کی ہوں گی, اس کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. رائٹ, وی گوئنگ آن اے بریک. پہ ہم دیکھتے ہیں کہ علی پرویز ملک بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس حوالے سے کہ پنجاب میں کیا ہوا. وی ول آسک رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. وقفے پہ جانے سے پہلے یہ بات ہوئی کہ پنجاب میں کیا ہوا. علی پرویز ملک صاحب, آپ بتا سکتے ہیں کہ پنجاب میں ہوا کیا؟ یہی بات آج ANP نے کی, یہی بات پیپلز پارٹی نے کی. میں اس پہ آ جاتا ہوں, پر اس سے پہلے 1 منٹ آپ سے چاہوں گا کہ اپنے بھائی احمد جواد صاحب کو جواب دیتا جاؤں. اینڈ ود آل ریسپیکٹ میں گزارش ان سے یہ کروں گا کہ ان کی حکومت کو ساری عوام نالائق اس لیے کہتی ہے کیونکہ جب میں اپنے دفتر میں نکلتا ہوں نا, دفتر سے باہر بھگوان پورے میں, اور باہر GT روڈ کے اوپر جب جاتا ہوں, وہاں پہ یوٹیلیٹی سٹور کے باہر 1-1 کلومیٹر کی قطاریں دیکھتا ہوں جس کے اندر لوگ کھڑے ہوتے ہیں چینی لینے کے لیے. تو اس لیے ہر دل سے آواز نکلتی ہے کہ جی اس نالائق حکومت سے ہمارا چھٹکارا حاصل کروا. اب آگے رمضان آنے جا رہا ہے. فریہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ بھول گئی ہیں پچھلے رمضان کے اندر لوگ سکنجبین بنانے کے لیے کس طرح سے نیبو کو تلاش کرتے پھرتے تھے؟ آپ بھول گئی ہیں آٹے کے اندر کیا سکینڈل یہاں پہ ہوا؟ آپ بھول گئی ہیں دوائیوں کی قیمت 3-3 4-4 گنا کس طرح بڑھ گئی ہے؟ تو میں نہایت ہی احترام کے ساتھ اپنے بھائی کو کہوں گا یہ وہ وجوہات ہیں جن کو ان کو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے, اور اس لیے ان کو نالائق کہا جاتا ہے. اب جہاں تک جو سینٹ کا معاملہ کہ جی پنجاب کے صوبے کے اندر کس طرح سے وہ ووٹنگ ہوئی ہے, الائنس ہو گیا اکارڈنگ ٹو ANP اینڈ پیپلز پارٹی کے, خاموش اتحاد کر لیا آپ نے انہی کے ساتھ. دیکھیں میں آ رہا ہوں نا جی اس کے اوپر. مجھے آپ یہ بتا دیں فریہ, جو ہماری ووٹنگ سٹرینتھ تھی کیا اس کے مطابق ہمارے 5 سینیٹرز پنجاب میں ہونے چاہیے تھے کہ نہیں ہونے چاہیے تھے؟ آپ مجھے بتا دیں ہم نے کس حکومتی اتحادی ممبر کا ووٹ ڈلوا کے اپنا 1 سینیٹر کی سٹرینتھ اپنی انکریز کر لی ہے؟ میرے خیال سے اگر کوئی چیز بغیر کسی ہینکی پینکی کے اچھے طریقے کے اندر اگر ہم نے کنکلوڈ کر لی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے کسی حکومتی اتحادی پارٹی سے ووٹ کیے ہیں. اور جہاں تک ان 4 آزاد امیدواران کا سوال ہے جنہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے الیکشن کے اندر ان کو ووٹ دیا, میں آپ سے گزارش یہ کہوں گا نہ میری بات مانے, نہ احمد جواد صاحب کی بات مانے, نہ موسیٰ گیلانی صاحب کی بات منائے. بلوچستان کے کسی بھی MPA کسی بھی MNA کو فون کر کے پوچھ لیں کہ ان 4 لوگوں کی وابستگی کس کے ساتھ ہے. میں گزارش آپ سے کروں گا صرف اور صرف یہ کہ ہمیں اس قسم کی سیاست سے دور ہونے کی ضرورت ہے, اور یہی وہ بنیادی سوچ ہے جس کے لیے PDM کی جدوجہد شروع ہوئی تھی. اور میں امید رکھوں گا کہ جب پیپلز پارٹی جب اس ایکسپلینیشن کے ساتھ PDM کے اندر آئے گی تو وہ یقیناً اس قسم کے جو ہمارے اندر گندے ایلیمنٹس گھس چکے ہوئے ہیں ان کو باہر نکالنے کی بات کرے گی, اور جو جس کی طرف سے کوئی غلطی ہے اصلاح کی گنجائش ہوگی اس کے اوپر بلڈ کریں گے. کی ضرورت ہے. اب گندے ایلیمنٹ میں کون کون ہے یہ آپ خود آئیڈینٹیفائی کر لیں, اور یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ جہانگیر ترین صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جو بار بار رپورٹ ہو رہی ہے. وہ ان کی رشتہ داری ہے. شیلا رضا صاحبہ نے کہا, شیلا رضا صاحبہ نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ چلا رہے ہیں اس کو. میرا خیال ہے کہ ان کی آپس میں پرسنل ان کی رشتہ داری ہے, وہ ایک دوسرے کو ملے ہیں وہاں پر, تو اس کو ایک کیونکہ احمد محمود صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے پریزیڈنٹ ہیں ساؤتھ پنجاب کے, تو وہ ایک بنا لیا کہ ان کو مل رہے ہیں. تو لیکن ترین صاحب نے سپورٹ کیا تھا گیلانی صاحب کو سائیڈ الیکشن.
बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा सा तरीन साहब थे ही नहीं कहीं पे, राइट। I think he has sidelined himself from the politics, और वो पॉलिटिक्स से उन्होंने समझा कि तौबा तायब हो गए हैं और इमरान खान साहब ने उनको कराया है तौबा तायब। तो पीपल्स पार्टी में अगर आए तो आप वेलकम देखिए मैं कौन हूँ पीपल्स पार्टी को अंदर वेलकम करने वाला या ना वेलकम करने वाला, ऑब्वियसली वो तो पार्टी ने हेड करना है। और जहाँ पर बात मैं अली परवेज साहब की बात को कहना चाह रहा हूँ कि देखिए हमें जो है ना, हम अभी भी पीडीएम को एएनपी को किस चीज़ की सज़ा मिली है? एएनपी को ये सज़ा मिली है कि उन्होंने पीपल्स पार्टी के ऑपोजिशन लीडर को सपोर्ट किया, इस बात के लिए इसलिए शो कॉज नोटिस दिया गया एएनपी को। तो आप मुझे बताएं कि आज मैं पीडीएम को यहाँ पर बैठ के डिफेंड कर रहा हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि नहीं हमें रहना चाहिए बीच में, तो जो हमारी बहन आज बैठी हुई है एएनपी के, वो उनके जो इमोशन है उनको मैं हर्ट नहीं कर रहा हूँ कि यार वो कह रही होंगी कि इसके बाप के लिए हमने वोट दिए हैं इनको ऑपोजिशन लीडर पीपल्स पार्टी के बनाने के लिए, हमें उसकी सजा मिल रही है और ये अभी भी पीडीएम को बचाना चाह रहे हैं। तो आपको फिर पता होना चाहिए कि हम फिर भी लार्जर कॉज के लिए हम जो भी चेयरमैन साहब फैसला करेंगे, मैंने जो बात की अपनी ज़ाती राय के हिसाब से बात की है, तो ये जो बात इन्होंने यहाँ की नसीमा साहिबा एक बलोचिस्तान से आज़ाद अरकान बनी और वो बीएनपी के साथ है, वो भी तो बाप के वोटों से बनी है वहाँ पर, तो वो तो उन्होंने तो इनके ऑपोजिशन के लिए साइन किया था, नून लीग के लिए, तो क्या वो किसके वोट हैं मुझे बताएं? वो भी तो बलूचिस्तान से बनी और बलूचिस्तान से तो वो बाप के वोट लेके सेनेटर बनी है। तो अगर इस तरह डिटेल में जाना चले जाएंगे ना आप, तो फिर बहुत सारी चीजें निकल आएंगी। तो हमें ये चाहिए था, देखिए पहली बात यह है कि ये हमें ये चाहिए था कि हमें इसको घर के अंदर ही रिजॉल्व, बिल्कुल ठीक बात। दिस इज एम्बैरेसिंग फॉर द ऑपोजिशन। जवाद साहब यहाँ पर बैठ के बात कर रहे थे कि जी ऑपोजिशन आपस में लड़ रही है, ये फेल हो गया। हम यहाँ पर जो इकट्ठे हुए थे, हमारा कोई, पहली बात यह है कि हमारा कोई इलेक्टोरल अलायंस नहीं था। ऑपोजिशन बिल्कुल फेल नहीं हुई है। ऑपोजिशन ने इमरान खान साहब को इतना बैकफुट पे ले गया कि उनको एतमाद का वोट लेना पड़ गया। इतना इमरान खान ऑपोजिशन की ये कामयाबी है कि वो एक सिलेक्टेड आईएमएफ के नुमाइंदा जो इस मुल्क में आया हुआ था, मुसल्लत हुए थे, हफीज शेख साहब, वो वापस चले गए। ये ऑपोजिशन की कामयाबी है। ऑपोजिशन की ये कामयाबी है कि इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं महंगाई कंट्रोल करूंगा, मैं ये करूंगा। जस्ट रिमाइंड यू, वो आपके भी फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, पीपल्स पार्टी में रह चुके हैं, और आईएमएफ किस दौर में हम नहीं गए। पीपल्स पार्टी तो आपको वैसे ही बहुत बुरी लगती है। And welcome back. Samar Haroon साहबा, क्योंकि आखिरी सेगमेंट है, so quick question to all of you. पंजाब की बात हो रही है, आप लोगों ने भी आज शिकवा किया, लेकिन जो नून लीग का मौक़िफ़ है वो ये कि इट इज़ द लीडिंग पार्टी इन पंजाब। अगर वो समझते हैं वहाँ के हवाले से कोई भी डिसीजन लेना, तो क्या उनको इसका इस्तेहकाक नहीं है? फरिया, आज हमने पंजाब के सेनेट के इलेक्शन के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट के इलेक्शंस की भी बात की, जहाँ पे इलेक्ट्रल स्ट्रेंथ के लिहाज से जनरल सीट पे 2 ही हमारे कैंडिडेट निकल सकते थे, जेयूआई के और अवामी नेशनल पार्टी के। यहाँ पे 6 सीटों के साथ पीएमएलएन ने फोर्स पे अपना कैंडिडेट खड़ा कराया। उन्होंने सारी ऑपोजिशन के जो कैंडिडेट्स थे उनकी पोजीशन को जेपर्डाइज किया, और जो एक न्यूमेरिकल एक अंडरस्टैंडिंग थी, जो एक सेटिंग थी, उसको इन्होंने जेपर्डाइज किया। तो हम सब ने उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस किए, बहुत टेंशन भी फेस की, बट अगेन हम पीडीएम के इत्तेहाद को कायम करने के लिए इस चीज़ पे नून लीग को कोई शो कॉज नोटिस नहीं मिला। 6 सेनेटर्स, 6 MPs वर नॉट इनफ फॉर देम टू गेट अ जनरल सेनेटर इलेक्टेड। तो फिर देखिए, they are misusing their authority as the largest party. I've literally got 1 minute each. अली साहब, अगर आप इसका क्विकली जवाब दें, क्योंकि अब बॉल आप लोगों के कोर्ट में ही है कि क्या बस इसको टूटने देना है या कुछ करेगी पीएमएलएन इस हवाले से? सेनेट के इलेक्शन हुए हुए मेरे ख्याल से 1 महीना हो गया हुआ है, और आज अगर हम इस किस्म के गिले आगे लेके आ रहे हैं, मैं इसका क्या मतलब लूं? मैं गुजारिश आपसे सिर्फ इतनी की है, पंजाब के अंदर हमने क्या किसी इत्तेहादी से वोट लेके अपना कोई सेनेटर की जो अपनी स्ट्रेंथ थी उसमें कोई एडिशन की कि नहीं की? अगर नहीं की तो इस किस्म की जो इममटीरियल चीजों को आज आगे लाने का क्या मकसद है? ये इममटीरियल नहीं है जी, ऑल आवर गिलास कैन नॉट बी पंजाब सेंट्रिक। अपना एक स्ट्रक्चर मौजूद है, वहां पे आए, अपने तहफ्फुजात को एक्सप्लेन करें, यूनिलैटरली फैसला करके हुकूमत को बेनिफिट मत दें। पहले अली साहब ने कहा कि हमें भी क्रेडिट दे दें, आप सबको क्रेडिट दे रहे हैं, कैसे जीते? देखिए हर जगह पर आई वर्क क्लोजली विद पीएमएलएन इस इलेक्शन में, मतलब एक हमें किसी ऑपोजिशन पार्टी पर
کسی اپوزیشن کے نمائندے کے اوپر ڈاؤٹ نہیں ہے. انہوں نے دل و جان سے ہم کینڈیڈیٹ کو ہمارے سپورٹ کیا, گیلانی صاحب کو. کسی پر بھی نہیں ہے. دیکھیں ہم تو جیت گئے, ہم نے زیادہ ووٹ لے لیے نا, تو ڈاؤٹ کس پر ہونا, ہمارے بندے تھے, ہم پلس اوپر چلے گئے. اب دوسری بات, پنجاب کے اندر جیسے یہ لیڈنگ پارٹی ہے, انہوں نے فیصلہ کر لیا, تو پھر سینٹ کے اندر پیپلز پارٹی لیڈنگ پارٹی تھی, تو پھر ہمیں فیصلہ کرنا ہے. گیلانی صاحب یہ بات نہیں کی, میں نے کہا ہماری جو اسٹرینتھ تھی اس کے مطابق ہمیں سینیٹر ملے, ہم نے اس کے نہ اوپر گئے نہ نیچے گئے. میرا مشورہ یہ تھا کہ اگر آپ الیکشن لڑتے, اگر اسٹرینتھ پر جانا تھا تو پھر ہم اسلام آباد میں کینڈیڈیٹ اس طرح سے ہے کہ جی جو ہم نے جو ہے نا, چونکہ پرفارمنس کے اوپر بہت بات ہوئی ہے گورنمنٹ کی, تو 3-4 چیزیں میں بیان کرنا چاہوں گا. دیکھیں اس وقت پاکستان کا فورن ریمیٹنس ہائیسٹ لیول کے اوپر ہے, کیونکہ پاکستان کے اوپر فورن انویسٹر کا یا اوورسیز پاکستانی کا پاکستان کے اوپر جو ٹرسٹ ہے اور کانفیڈنس ہے. اسٹاک ایکسچینج پچھلے 3 سال میں اپنے ہائیسٹ لیول کے اوپر ہے. مجھے بات کرنے دیں, آپ نے بات کی, میں نہیں بولا, پلیز. اس کے بعد اگر آپ ڈالر کے اوپر آ جائیں تو پاکستان پچھلے 3 مہینوں میں دنیا میں ڈالر کے اگینسٹ بیسٹ کرنسی کے طور پہ آیا. اگر آپ فیصل آباد اور سیال کوٹ کی انڈسٹری میں جائیں, وہ اپنی کیپیسٹی کمپلیٹ کر چکے ہوئے ہیں, ان کے پاس آرڈر زیادہ ہیں لیکن اب ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. کنسٹرکشن انڈسٹری میں جائیں, پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا سیمنٹ پروڈیوس نہیں کیا گیا. یہ تمام انڈیکیٹرز ہیں جو کہ شو کرتے ہیں کہ پاکستان ترقی کے راستے شہر کی نہریں بہ رہی ہیں. تو کل بھگوانپورہ میں یوٹیلیٹی جہاں تک سٹور مہنگائی کا تعلق ہے, انشاءاللہ وہ بھی اگلے 2.5 سال میں, وہ بھی بلکہ اسی سال میں وہ یوٹیلیٹی سٹور چلیں, ادھر ہی چلے جاتے ہیں. باغبانپورہ تو دور ہے, وہ کہہ رہے ہیں علی صاحب. بالکل چلیں, یوٹیلیٹی سٹور چلیں, اسی پروگرام کو لے کے میں چلیں. نے کل جانا ہے, آپ آتے ہیں. کل میں نے جانا ہے ویسے, لیکن اس پروگرام کو لے چلیں. یوٹیلیٹی سٹور کا بھی ضرور چکر لگائیں. وہاں پہ لے کے جاؤں گا. یہ ویسے انٹرسٹنگ پروگرام ہے. I think we're going to do this. بلو ایریا میں بھی ہے, باغبانپورہ میں ہے, تو ادھر بھی ہے. ایک پروگرام کرتے ہیں ادھر بلو ایریا میں بھی ہے ہمارے پاس یوٹیلیٹی تو بس پھر آپ چل رہے ہیں. چلیں جی, چلیں سب حضرات ہو گئے, آپ نے چلنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور چلیں گے, ٹھیک ہے.